بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء هل یجب لکل صلاۃ ام لا۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے یا نہیں، یعنی انسان چاہے محدث ہو یا بہر صورت ہر ایک نماز کے لیے اس پر وضو کرنا واجب ہے یا نہیں، اس بارے میں یہ بیان ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر 3 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ مطلقاً ہر ایک نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، انسان چاہے حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں ہو، اسے حدث لاحق ہو یا نہ ہو، مطلقاً ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ یہ مذہب بعض صحابہ کرام کا بھی ہے، جیسے حضرت ابن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور بعض تابعین کا بھی ہے، جیسے حضرت سعید ابن مسیب اور حضرت امام حسن بصری بغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان حضرات کا موقف اور نظریہ یہ ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ مسافر کو اختیار ہے کہ جب تک وہ محدث نہ ہو ایک وضو سے جتنی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن مقیم پر ہر ایک نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے اگرچہ اس کا وضو ہو۔ یہ موقف و نظریہ اصحاب ظواہر اور روافظ وغیرہ کا ہے۔ اور تیسرا موقف جو جمہور اہل سنت کا ہے، جس میں ائمہ اربعہ بھی ہیں، کثیر صحابہ اور تابعین بلکہ اکثر ہیں، ان سب کا موقف یہ ہے کہ محدث پر نماز کے لیے وضو واجب ہے، البتہ جو باوضو ہو اس کے لیے ہر ایک نماز کے لیے وضو واجب نہیں ہے۔ اگر وہ ہر نماز کے لیے جدوگانو وضو کرے تو یہ بہتر ہے، فضیلت اور ثواب کا باعث ہے، مگر اس پر واجب نہیں ہے جب تک وہ محدث نہ ہو۔ یہاں مصنف علیہ رحمہ پہلے اس موقف کی دلیل لائیں گے جنہوں نے مطلقاً ہر نماز کے لیے وضو کے واجب ہونے کا قول کیا ہے، یا کم از کم مقیم کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کے واجب ہونے کا قول کیا ہے۔ پہلے ان کی احادیث لے کر آئیں گے، اس کے بعد جو جمہور اہل سنت کا موقف ہے اور ائمہ اربعہ کا موقف ہے اس کی مستدل جو حدیث ہے وہ ذکر کریں گے۔ ان پہلے 2 موقف والوں نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کیا ہے جس آیت کریمہ سے وضو کا حکم ثابت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ آیت کریمہ اپنے اطلاق پر ہے، اس میں مقیم اور مسافر کی کوئی قید نہیں ہے، اور نہ جو ہے اس میں محدث ہونے یا محدث نہ ہونے کی کوئی قید ہے۔ مطلقاً فرمایا گیا کہ جب بھی نماز پڑھو تو وضو کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقیم اور مسافر، اسی طرح محدث اور غیر محدث، ہر ایک پر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ تو یہ تو جو مطلقاً بلا تفریق مسافر اور مقیم وضو کے واجب ہونے کا قول کر رہے تھے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور جو تفریق کے ساتھ قائل ہیں کہ مسافر کو اختیار ہے البتہ مقیم پر ہر نماز کے لیے وضو واجب ہے، وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن احادیث میں یہ ذکر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ایک ہی وضو سے ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک وضو سے چند نمازیں ادا فرمائی،
جس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض بھی کیا رسول اللہ آپ نے آج ایسا کام کیا اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ قصدن کیا ہے۔ تو اس طرح کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقیم تو ہر نماز کے لیے وضو کرے گا، البتہ مسافر کو اختیار ہے کہ وہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ حضور فتح مکہ کے موقع پر مدینہ شریف سے چل کر مکہ شریف آئے تھے، مسافر کے درجے میں تھے، تو آپ نے ایسا فرمایا، ایسا کیا، تو انہوں نے اس سے دلیل پکڑی۔ ہماری جو مستدل احادیث ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ آیت کریمہ کا اجمالی جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، اور مجمل کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ صحابہ کرام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے وضو ہوتے ہوئے ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھ لی، مگر دوسری نماز کے لیے الگ سے وضو نہیں کیا۔ تو وہ عمل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا بتا رہا ہے کہ آیت کریمہ میں اجمال ہے، اور آیت کریمہ کی مراد یہ ہے اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اس حال میں کہ تم محدث ہو تو وضو کرو، جیسا کہ ہمارے علماء نے مفسرین نے اس آیت کی یہی تقدیر بیان فرمائی۔ دلائل تفصیلاً آئیں گے، باب دیکھیے۔ باب الوضوء هل يجب لكل صلاة ام لا، یہ باب ہے اس بارے میں کہ وضو ہر ایک نماز کے لیے واجب ہے یا نہیں۔ حدثنا ابو بکرتا قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سفیان عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدة عن ابیہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکرا نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر عقدی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، روایت کر کے علقمہ ابن مرثد سے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن بریدہ سے، وہ اپنے والد سے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یتوضأ لکل صلاۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک نماز کے لیے وضو فرماتے تھے۔ فلما کان الفتح صلی الصلوات بوضوء واحد، پھر جب فتح مکہ کا موقع ہوا تو آپ نے ایک وضو سے ہی پورے دن کی نمازیں پڑھی یا چند نمازیں پڑھی۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم و ابو حذیفہ قال حدثنا سفیان عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدة عن ابیہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ 5 صلوات بوضوء واحد ومسح علی خفیہ۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن مرزوق نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم اور ابو حذیفہ نے، ان دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، روایت کر کے علقمہ ابن مرثد سے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن بریدہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن 5 نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائی اور اپنے خفین پر مسح کیا۔ فقال له عمر صنعت شيئا یا رسول اللہ لم تكن تصنعه فقال عمدا فعلته یا عمر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ نے وہ کیا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر میں نے یہ قصدن کیا ہے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو حذیفہ قال حدثنا علقمة بن سلیمان عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یتوضأ لکل صلاۃ۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن مرزوق نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو حذیفہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی علقمہ نے، روایت کر کے سلیمان سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے۔ مصنف کہتے ہیں فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ الْحَاضِرِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَن يَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ۔ مصنف کہتے ہیں کہ کچھ حضرات اس جانب گئے ہیں کہ مقیمین پر واجب ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں، اور انہوں نے اس بارے میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے، جو حدیث گزری تینوں
ان احادیث سے استدلال کیا ہے کہ مقیمین پر واجب ہے کہ ہر ایک نماز کے لیے وضو کریں علیحدہ، اگرچہ ان کا وضو ہو۔ وخالفهم في ذلك اکثر العلماء فقالوا لا يجب الوضوء الا من حدث، اور اس اور ان سے اختلاف کیا اس بارے میں اکثر علماء نے، انہوں نے فرمایا کہ وضو حدث ہی سے واجب ہوگا، یعنی جب حدث ہوگا تبھی وضو واجب ہوگا، اگر انسان باوضو ہے تو اسے نماز کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جمہور اہل سنت کا موقف ہے، ائمہ اربعہ کا موقف بھی یہی ہے۔ وقان مما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یوافق ما ذهبوا الیہ فی ذلک ما حدثنا یونس، اور ان احادیث میں سے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں جو اس کے مطابق ہیں، جو ان حضرات کا مذہب ہے اس بارے میں، ان احادیث میں سے وہ حدیث ہے جو ہم سے بیان کی یونس نے، انہوں نے کہا حدثنا ابن وہب قال اخبرنی اسامۃ بن زید و ابن جريح و ابن سمعان عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد الله قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة من الانصار ومعه اصحابه فقربت لهم شاة مصلية فاكل واكلنا ثم حانت الظهر فتوضا وصلى ثم رجع الى فضل طعامه فاكل ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضا۔ ہم سے حدیث بیان کی یونس نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابن وہب نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی اسامہ ابن زید نے، اسامہ ابن زید اور ابن جرح اور ابن سمعان تینوں نے روایت کر کے محمد ابن منقدر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری عورت کے گھر تشریف لے گئے جن کا نام امرہ بنت حزم تھا، دعوت پر تشریف لے گئے تھے ان کے یہاں۔ ومعہ اصحابہ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے۔ فقربت لہم شاتم مسلیہ، تو انہوں نے آپ کے لیے بھنی ہوئی بکری پیش کی، یعنی بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ فاقلا واقلنا، تو حضور نے تناول فرمایا اور ہم نے بھی کھایا۔ ثم حانت الظہر، پھر جو ہے اسی درمیان ظہر کا وقت ہو گیا۔ فتوضا وصلی، تو حضور نے وضو کیا اور نماز پڑھی ظہر کی۔ ثم رجع الی فضل طعامہ، پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے ہوئے کھانے کی طرف تشریف لائے۔ فاقلا، پھر آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ ثم حانت العصر، یہاں تک کہ پھر عصر کا وقت ہو گیا۔ فصلی ولم یتوضا، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ یہ حدیث بالکل صریح ہے اس بارے میں کہ مقیم پر بھی ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے اگر وہ باوضو ہے، کیونکہ یہ دعوت مدینہ شریف میں تھی اور سرکار بھی مدینہ شریف ہی میں تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سفر کا کوئی تحقق ہوا ہی نہیں، مسافریت کا تحقق ہی نہیں ہوا، اقامت ہی رہی، اور اقامت کی حالت میں ہی سرکار نے ظہر کے لیے تو وضو فرمایا، مگر عصر میں چونکہ وضو تھا اس لیے الگ سے وضو نہیں کیا۔ تو یہ بتاتا ہے کہ ایک وضو سے چند نماز پڑھنا مقیم اور مسافر سب کے لیے جائز ہے۔ قال ابو جعفر ففي هذا الحديث انه صلى الظهر والعصر بوضوئه الذي كان في وقت الظهر وقد يجوز ان يكون وضوءه لكل صلاة على ما روى بريدة كان ذلك لا التماس الفضل الى الوجوب۔ اب چونکہ اس حدیث نے واضح کر دیا کہ ایک وضو سے چند نمازیں پڑھنا جائز ہے، تو اسی سے اب ان احادیث کا جواب بھی مل گیا جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، ان کا بھی جواب مل گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ بطور فضیلت تھا، بطور وجوب نہیں تھا، اس لیے کہ اگر بطور وجوب ہوتا تو سرکار اس کو کبھی ترک نہیں فرماتے، جبکہ اس حدیث میں صاف موجود ہے کہ آپ نے عصر کے لیے وضو نہیں کیا۔ تو ان احادیث کا جواب ہو گیا کہ وہاں جو ذکر ہے وہ فضیلت کا ذکر ہے، اور دوسری احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ اس میں فرمایا کہ جو وضو پر وضو کرتا ہے اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔
وضو پر وضو کی فضیلت وارد ہے الگ سے حدیثوں میں بھی، تو الگ سے حدیث میں ورود بھی بتاتا ہے کہ حضور کا ایسا کرنا اس فضیلت کے لیے تھا۔ قال ابو جعفر امام طحاوی فرماتے ہیں فی حاد الحدیث انہ صلی الظہر والعصر بوضوئہ الذی کان فی وقت الظہر، اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اسی وضو سے فرمائی جو آپ نے ظہر کے وقت کیا تھا۔ وقد یجوز ان یکون وضوءہ لکل صلاۃ، اور ہو سکتا ہے کہ حضور کا ہر نماز کے لیے وضو کرنا علی ما روا بریدہ، جیسا کہ بریدہ نے روایت کیا ہے، ہر نماز کے لیے وضو کرنا کانا ذالک لا التماس الفضل، وہ فضیلت تلاش کرنے کے لیے ہو، لل علی الوجوب، وجوب کے طریقے پر نہ ہو۔ فإن قال قائل فهل في هذا من فضل فيلتمس، تو اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ بھئی اس میں کوئی فضیلت بھی ہے جو اسے تلاش کیا جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا فضیلت کے لیے ہوگا سرکار کا، تو معترض کہہ رہا ہے کیا اس میں کوئی فضیلت ہے اسی جسے تلاش کیا جائے؟ تو مصنف کہتے ہیں ہاں اس میں فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت میں تو حدیث سے وارد ہیں، وہ یہاں سے حدیث پیش کریں گے جس کو مختصراً میں نے ابھی بتا دیا تھا۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَهَلْ فِي هَذَا مِنْ فَضْلٍ فَلْيَلْتَمِسْ، پھر اگر کوئی کہنے والا کہے کہ اس میں فضل کیا ہے، فَلْيَلْتَمِسْ، کہ اسے تلاش کیا جائے، قیل لہو، اس سے کہا جائے گا نام، ہاں اس میں فضل ہے۔ قد حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن ابي غطيف الحذلي قال صليت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب الظهر فانصرف في مجلس داره فانصرفت معه حتى اذا نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضا ثم خرج وخرجت معه فصلى العصر ثم رجع الى مجلسه ورجعت معه حتى إذا نوتي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ فقلت له، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یونس نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابن وہاب نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم نے روایت کر کے ابو غطیف حذلی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر کی مجلس میں تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا گیا، یہاں تک کہ جب عصر کی ندا دی گئی یعنی عصر کے لیے اذان کہی گئی تو آپ نے وضو کا پانی منگایا، فتوضا، اور وضو کیا، ثم خرج خرجت معه، پھر آپ نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، فصلی العصر، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنی مجلس میں لوٹ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ آیا، حتی اذا نودی بالمغرب، پھر جب مغرب کا وقت آیا دعا بوضوء، تو آپ نے پانی منگایا اور وضو کیا، فقلت له ای شیء هذا یا ابا عبد الرحمن الوضوء عند كل صلاۃ، تو پھر میں نے آپ سے عرض کی کہ اے ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن عمر کی کنیت ہے، میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن یہ کیا ہے، ایو شیء ھذا، یہ کیا چیز ہے، الوضو عند کل صلاۃ، ہر ایک نماز کے وقت وضو کر رہے ہیں آپ، وضو آپ کا ہوتا ہے پھر بھی آپ وضو کرتے ہیں، یہ کیا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا سوال کرنا بھی بتا رہا ہے کہ یہ جانتے تھے کہ ہر نماز کے لیے وضو واجب نہیں ہے، اگر جانتے ہوتے کہ وضو واجب ہے، اگر یہ معلوم ہوتا کہ وضو واجب ہے تو پوچھتے ہی نہیں، تو اس سے معلوم ہو رہا کہ یہ جانتے تھے کہ ہر نماز کے لیے وضو واجب نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن اور پابندی سے کر رہے تھے، اس لیے نہ تعجب ہوا کہ اتنی پابندی کیوں، کیا بات ہے اس میں؟ تو میں نے عرض کیا ان سے کہ ابو عبد الرحمن یہ کیا چیز ہے، ہر نماز کے وقت وضو ہے؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا وقد فتنتا لہذا منی لیست بسنت، تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے سمجھ چکے ہو میری جانب سے، لیست بسنت، یہ سنت نہیں ہے، یعنی سنت موقدہ جو ضروری طریقہ ہے یہ وہ نہیں ہے، ان کانا لکافن، ان جو ہے نا وہ شرطیہ نہیں بیٹا، ان مخففہ من المثقلہ ہے، ان کانا لکافن وضوئی لصلاۃ الصبح صلواتی کلہا ما لم احدث، بے شک میرا وہ وضو جو میں صبح کی نماز کے لیے کرتا ہوں تو میری تمام نمازوں کے لیے کافی ہو جائے گا جب تک میں محدث نہ ہوں، ٹھیک ہے، ہو جائے گا، ولیکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، من توضا علی طہر كتب اللہ له بذلك عشر حسنات ففی ذلك رغبت یا ابن اخی، کہ حضور نے فرمایا کہ جو پاکی پر وضو کرتا ہے
وضو پر وضو کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ ففی ذالک رغبت، تو میں اس میں رغبت رکھتا ہوں، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے۔ فقد يجوز ان يكون رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما فعل ما روى عنه بريدہ لإصابة هذا الفضل لا لأن ذلك كان واجبا علیہ۔ تو ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کرتے ہوں جو بریدہ نے ان سے روایت کیا ہے، ہر نماز کے لیے وضو آپ کرتے ہوں لإصابة هذا الفضل، اس فضیلت کو پانے کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ آپ پر ہر نماز کے لیے وضو واجب تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ جو کہا گیا کہ وضو پر وضو کرنا فضیلت ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہ اس وقت ہے جبکہ پہلے وضو سے کوئی ایسی عبادت کر لی ہو جو بغیر طہارت کے ٹھیک نہ ہوتی ہو۔ ایسی کوئی عبادت کر لی جس کے لیے طہارت ضروری ہے، وہ کر لی، اور اب وضو باقی ہے، اب دوسری عبادت کرنا ہے ویسی ہی طہارت والی، تو اب وضو پر وضو یہ فضیلت ہے۔ لیکن اگر پہلے وضو سے بھی کچھ نہیں کیا ہے، یا ایسی عبادت بھی نہیں کی ہے جس کے لیے طہارت ضروری ہو، تو اب وضو پر وضو کرنا یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اسراف ہے۔